اسلام کو سمپلیفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک جملے کے اندر کہنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا رستہ دکھایا ہے وہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور تقویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک اگر جملے کے اندر کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو سیدھا سیدھا ایک ہی رستہ ہے کہ ہر کام کے اندر اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. ہر کام کے اندر اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. پہلے ہم مطلب ان تینوں کویشچنز جو لے کے چلیں گے ان کو پہلے مطلب ان کا آنسر دے لوں، پھر آگے ان کو ایکسپلین کریں گے. پہلے یہ کہ سیدھا رستہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پورا جو اسلام ہے وہ کس چیز کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی اللہ نے حضرت آدم سے لے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی بکس بھیجی، ان کا اگر سارا کل ہم کرنا چاہیے ایک جملے کے اندر تو وہ کیا بنے گا. جو پورا اسلام کا مقصد ہے نا، جو شروع سے لے کے اینڈ تک، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر کھو نہ جانا. دنیا کی زندگی کے اندر کھو نہ جانا. دس از ناٹ ریئلٹی، دس از ناٹ ریئلٹی، دس از اے ٹیسٹ. دنیا کی زندگی کے اندر کھو نہ جانا. اور جو تیسرا کویشچن ہے کہ شیطان کو اگر ہم ایک جملے کے اندر کہیں کہ شیطان کیا کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ آگے شیطان کیا کرتا ہے کیا نہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ شیطان جو ایک جملے کے اندر کہیں گے نا، شیطان ہمیں کرتا ہے کیجول، لاپرواہ. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. شیطان کہتا ہے اٹس اوکے. کیا کرتے ہیں ہم شیطان؟ کیجول، لاپرواہ، اٹس اوکے. سیدھا رستہ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. دوسرا یہ ہے کہ پورے اسلام کا ایک مقصد نکالیں تو کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب بار بار اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر کھو نہ جانا. اور جو تیسرا کویشچن ہے کہ شیطان کا اگر ایک جملے کے اندر ہم بولیں تو وہ کیا کرے گا، تو اس کا یہ ہے کہ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ کیجول ہو جاؤ. کیجول کرتا ہے، لاپرواہ کرتا ہے. اب ہم نا اس کو باری باری کو ایکسپلین کریں. سب سے پہلے تو سیدھا رستہ کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. ہر کام کے اندر اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. چاہے آپ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. چاہے آپ کا مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. چاہے آپ کا کوئی اپنا ذاتی کام ہے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو. ٹھیک ہے. اگر اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. روزہ رکھنا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. والدین کے پاس بیٹھے ہو تو ان کو ٹینشن دینی ہے، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اگر کسی کا کوئی بندے کا کام ہے تو پھر وہ کیا اس کا نام اس کو ہرٹ نہیں کرنا، بلا وجہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا، نہیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا. انسان کی خدمت میں انسانیت کے لیے نہیں کرنی، انسان کی خدمت انسانیت کے لیے نہیں کرنی. انسان کی خدمت کرنی ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اگر میں نے اس کی خدمت نہ کی. ہر کام میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہونا، یہ تقویٰ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ مطلب بالکل سیدھا رستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ مطلب خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مطلب کیجول لیتے ہیں اس کو کہ اللہ کوئی کام کر لیا تو اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ ایمان کے اندر داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے کام نہیں جائے گی. مطلب جو آپ آدھے کام کرو گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے جب تک آپ پورے کے پورے اندر نہیں آ جاتے اسلام کے، ایمان کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی سیدھی بات کہا کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اعمال درست کر دے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہدایت کا رستہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی کوشش خود کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. جس طرح ہم نے ہدایت والی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے جستجو کرنی ہے ہدایت کی، باقی اللہ آپ کو نشانیاں دکھا دے گا. پھر آپ نے ان نشانیوں کو بھی خود ہی انٹرپریٹ کرنا ہے، لیکن وہ ایزی نشانیاں ہوں گی. پھر ان سے ایزی تر اور زیادہ واضح نشانیاں آتی جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب ہدایت دیتا جائے گا. لیکن کوشش آپ نے خود کرنی ہے، جستجو آپ نے خود کرنی ہے. جستجو نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نشانیاں نہیں دکھائیں گے، چاہے آپ کو کتنا ہی نالج ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جستجو نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی.
دوسرا کویشچن آ جاتا ہے کہ پورے اسلام کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر کھو نہ جانا. ٹھیک ہے, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا ہماری نماز کی, نہ ہی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ ہم ذکر اذکار کریں اس کا یا اس کی تعریفیں کریں. یہ تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھول نہ جائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں, ایمان ریفریش ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا کی زندگی میں نہ کھو جائیں. باہر نکلتے ہیں بڑا دھیان رکھتے ہیں, ہر کام میں اللہ سے ڈرتے ہیں, ہر کام میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. یہ اس چیز کو ہم پکڑ کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو بلاؤ گے تو آپ دنیا میں نکلو گے تو دنیا آپ کو اپنی طرف کر لے گی. ٹمپٹنگ ہے بہت زیادہ, ایوری ون نو. تو اگر آپ اس رستے پہ رہو گے کہ ہر کام میں اللہ سے ڈرو گے اور اس مقصد کو سمجھو کہ پورے اسلام میں مقصد سمجھانے کی کوشش کر رہی وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو اصل نہیں سمجھنا, اس دنیا میں کھو نہیں جانا, اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس دنیا میں کھو نہیں جانا, اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. آخرت اصل مقصد ہے, یہ دنیا ریئلٹی نہیں ہے. دنیا ریئلٹی نہیں ہے. دنیا ایک ٹیسٹ ہے, ایک آزمائش ہے. کسی کو کچھ زیادہ مل رہا ہے, کسی کو کچھ کم مل رہا ہے, سب کی آزمائش ہے, سب کا ٹیسٹ ہے. اگر ہم دنیا میں ہی کھو جائیں گے تو ہمارا جو مین مقصد ہے وہ گیا, اور پھر وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوگا. ٹھیک ہے, دنیا پورے اسلام کا ایک مقصد رکھا جائے تو دنیا کی زندگی کے اندر کھونا نہیں ہے. اگر آپ نے پیسے بھی کمانے ہیں تو اپنے لیے نہیں کمانے ہیں, آپ دنیا کی زندگی میں کھو جاؤ گے. ٹھیک ہے, مطلب نقصان ہو سکتا ہے اس کا. اگر آپ نے پیسے کمانے بھی ہیں تو خرچ کرنے کے لیے کمانے ہیں. اگر آپ نے کوئی کام اچیو کرنا بھی ہے تو کسی بھلائی کے لیے کرنا ہے. جب آپ اپنی طرف گرد ہو جائے کہ میں نے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے تو پھر وہ آپ دنیا کی طرف چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, آپ اپنا جو مین مقصد ہے نا اس کو بھول جاؤ گے. اگر آپ دنیا کی پوری بادشاہت بھی حاصل کر لو لیکن آخرت کے اندر ناکام ہو تو یو آر ناٹ سکسیڈیڈ, یو آر ناٹ سکسیزفل. اچھا, تیسری بات کہ شیطان کو اگر ایک جملے میں کہتے تو شیطان ہمیں کیجول کرتا ہے. شیطان کیجول کرتا ہے, کہتا ہے اٹس اوکے, اٹس اوکے. ہم ایک چھوٹا کام کرتے ہیں کہتے ہیں اٹس اوکے, اٹس اوکے. پھر ہم اس سے کوئی اور برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اٹس اوکے, اس سے تو بہت برے کام بھی ہوتے ہیں تو تم تو یہ کر رہے ہو. اور پھر وہ مطلب ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری ضرورت بھی ہے کہ اب مطلب تم بور ہو رہے ہو, تم نے کچھ دیکھنا ہے موبائل کے اوپر, کوئی موویز دیکھنی ہے, سیزن دیکھنا ہے, واٹ ایور, تو کہیں اٹس اوکے, اٹس اوکے. پھر آہستہ آہستہ وہ لے کے جائے گا اٹس اوکے, اٹس اوکے, اٹس اوکے, اٹس اوکے کہتا ہوا. شیطان کھلا دشمن ہے. ٹھیک ہے, پہلے شیطان کو سمجھ لیتے ہیں. شیطان اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار تھا. ٹھیک ہے, اور اس نے اسی وجہ سے تکبر کیا کہ میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوں, میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے, تو میرا نہیں بنتا کہ میں اس کو سجدہ کروں. مطلب اس نے سمجھا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ میں کوئی اللہ کے اوپر احسان کر رہا ہوں جس کو اس نے بدلہ دینا تھا. اس نے کہا کہ مطلب اب اللہ کو کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو کیا اس کا نام, اب میں ان کو گمراہ کروں گا جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا. کہ مطلب اس کو لگتا تھا کہ مطلب اب اس کا بدلہ ملے گا جتنی اس نے اللہ کی عبادت کی. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت وہ اللہ کے لیے تو کر ہی نہیں رہا. اللہ کو تو عبادت کی ضرورت ہے ہی نہیں, عبادت کرنی ہے اپنے لیے کہ جو گریٹر مقصد ہے اس تک پہنچ جائیں, اس سے نہ بھٹک جائیں. ٹھیک ہے, اور شیطان یہ نہیں کہ شیطان اللہ کو مانتا نہیں, شیطان اللہ کو مانتا ہے. شیطان کہتا ہے شیطان مطلب ایسا کوئی خبیث ہے کہ اس کو ساری ریئلٹی کا پتہ ہے, جان بوجھ کے وسوسے ڈالے گا. اور شیطان کا وسوسہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری اپنی تھاٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو مومن جو ہوتا ہے وہ چکنا ہو جاتا ہے کہ کیا, پھر وہ سیدھے رستے کی طرف دیکھتا ہے. سیدھے رستے کی طرف کیسے دیکھے گا, جب پتہ ہوگا سیدھا رستہ کیا ہے. ٹھیک ہے,
سیدھا رستہ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ناراضگی کا ڈر ہونا، ٹھیک ہے. اور اسلام کا مقصد کیا ہے کہ پوری جو زندگی کے اندر ہم نے کھونا نہیں، اس زندگی کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے کھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. تو جب آپ کوئی ایک برا کام کر کے کہتے ہو نا اٹس اوکے، تو پھر سمجھ لو کہ آپ شیطان کے رستے پہ چل گئے، شیطان کے رستے پہ چل پڑے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ اللہ نے کہنا کہ میں رحمان ہوں، میں اسے معاف کر دوں گا. اگر آپ نے اس امید پہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ نہیں معاف کرے گا. کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں پھر کوئی جذبات کے اندر غلطی ہو جائے تو اٹس اوکے، مطلب اٹس اوکے، پھر بھی نہیں، پھر بھی آپ نے اس کی مطلب توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے. اچھا شیطان ہمیں کرتا ہے کیجول. آپ ایک چھوٹا سا برا کام کرتے ہو تو وہ کہتا ہے اٹس اوکے، کچھ نہیں، تو اس سے بھی زیادہ برا کام ہے. مطلب آپ کوئی سیزن دیکھ رہے ہو، کوئی مووی دیکھ رہے ہو، اس میں مطلب کوئی فیمیلز آ جاتی ہے واٹ ایور، تو کہتا ہے اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا، کون سا تمہارا ذہن گندا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس چیز سے، اس میں کوئی مطلب مووی یا سیزنس کے اندر کوئی ایسے سینز آتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہو کہ نہیں دیکھنے، لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ دیکھنا چاہتے ہیں، اٹس اوکے، کیجول ہو جاتا ہے ماحول. اس کے بعد پھر آپ اس سے بھی ہیوی چیزوں پہ چلے جاتے ہو، اس سے بھی ہیوی چیزوں پہ چلے جاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یہ تو میری ضرورت ہے، یہ مطلب اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ میں کروں گا تو یہ اٹس اوکے. یہ سب اٹس اوکے، اٹ ول نیور بی اوکے، اٹ ول نیور بی اوکے. آپ نے 0 سے 1 پہ بھی نہیں آنا. شیطان آپ کو 0 سے 100 پہ نہیں لے کے جائے گا، وہ آپ کو 0 سے 1 2 3 بہت پرسسٹنٹ ہے. شیطان بہت پرسسٹنٹ ہے. وہ آپ کو نیکیوں کی طرف بھی کیجول کر دے گا، برائیوں کی طرف بھی کیجول کر دے گا. آپ نماز پڑھ رہے ہو تو کہے گا اٹس اوکے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ برا بلا کرے تو نماز تو پڑھ رہے ہو نا. اگر آپ لوگوں کے ساتھ برا بلا مطلب لوگوں کو اچھے بات کرتے تو کہتے ہیں اٹس اوکے، نماز نہیں پڑھے خیر ہے، لیکن وہ تو ہے نا، حقوق العباد تو ہے نا، حقوق العباد تو ہے، حقوق اللہ تو معاف ہو جانے ہیں. یہ والی جو چیز ہے نا کہ کیجول کرنا کسی ایک بھی چیز کو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. ہم نے نہیں کہنا ہے کہ اٹس اوکے. کوئی گناہ ہوتا ہے فوری توبہ کرنی ہے، نہ آئندہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ اٹس اوکے، چاہے وہ چھوٹا سا بھی گناہ ہو، اٹس اوکے کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہوتا، اس پہ تھوڑی لاپرواہی دکھا دی تو ہم شیطان کے رستے پہ چل پڑے. پھر آپ کو وہاں چھوڑے گا نہیں، پھر آپ کو مزید کہے گا یہ بھی اٹس اوکے، یہ بھی اٹس اوکے، یہ بھی اٹس اوکے، یہ بھی اٹس اوکے. اٹس اوکے اوکے کرتے کرتے ہم اتنی دور نکل جائیں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ سلو پوائزننگ کرے گا. اس چیز کو مطلب کلیئر رہنا ہے، تب ہم بچیں گے. اور شیطان کو ہرانا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا، ٹھیک ہے، کہ دور لیتا جاؤں گا، دور لیتا جاؤں گا. مطلب وہ شکر ہی نہیں کریں گے کسی چیز کا، اپنی مطلب زیادہ روئیں گے، شکر نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے لیں گے. لیکن مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے. تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو ہر کام میں اللہ کی ناراضگی کا ڈر رکھیں. ہر کام میں آپ نے والدین کے پاس بیٹھے ہو تو آپ موبائل یوز نہیں کر رہے کہ میں نے والدین کو توجہ دینی ہے کہ کہیں وہ نہ برا مانے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. کوئی انسان آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے بدتمیزی نہیں کی، اللہ نہ ناراض ہو جائے. آپ نے نماز پڑھی ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے. آپ نے روزہ رکھا ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے. ہر کام میں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے. زیادہ کام نہیں ہے لیکن آپ نے الرٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے. شیطان آپ کو کیجول کرے گا، اٹس اوکے، کوئی اپنا بھی دیکھ کے، کوئی ایزی بھی ہو جا، کچھ نہیں ہو جاتا، یہ شیطان نے کرنا ہے. اگر آپ سیدھے رستے پہ رہو گے تو شیطان آپ کو نہیں چھیڑ سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شیطان کا غلبہ ہے وہ ان پہ نہیں آئے گا جو مومن ہوں گے. جو بلکہ برے کاموں میں انوالو ہوں گے خود، پھر شیطان ان پہ غلبہ کر لے گا، ٹھیک ہے. اور تو یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ برے کام کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان لا دیں گے، ٹھیک ہے، وہ پھر اس کو مزید برے کاموں میں لگائے گا. اور پھر مطلب یقین لوگوں کے کرائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی الٹے کاموں کی طرف آتے ہیں، مطلب ان کو پتہ ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ ہے، سب کچھ ہے، پھر وہ جانتے بوجھتے بھی ان کاموں کے اندر انوالو ہو جائیں جو برے کام ہیں، جو مطلب ان سے پروہیبٹڈ ہے. تو پھر وہ کیا اس کا نام اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر شیطان کر کے تو پھر ان کو زیادہ سزا دے گا، قیامت والے دن زیادہ سزا دے گا. لیکن کیونکہ وہ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے الٹے طرف چلے ہیں.